ڈو یو فیل کہ یہ حکومت کی فیوچر اب خطرے میں پڑ گئی ہے اس بجٹ کے بعد، یا ہمیشہ کی طرح عوام کی فیوچر خطرے میں پڑ گئی ہے؟ جتنے برے حالات تھے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو بجٹ آیا ہے وہ اتنا ٹف نہیں ہے جتنا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. یس، کوئی بیانیہ نہیں بن رہا کہ لوگوں میں جا کے سر مطلب پبلک کے ساتھ عوامی آدمی نہیں وہ ہے. برج نہیں، گیپ جو ہے وہ یہ شہباز شریف صاحب ہی لکس مور لائک اے ٹیکنوکریٹ وزیر اعظم رادر دین اے پولیٹیکل وزیر اعظم. اللہ تعالیٰ نے فیصل واڈا صاحب جیسے بھی افراد دے رکھے ہمیں، رب کا کرم ہے. وہ رونق لگا دیتے ہیں، آئے 8-9 پروگراموں میں بیٹھے، تھرتھلی مچائی، ہر ایک گھبرا گیا. بس دیکھا جی، بس فیصل واڈا جب بولتے ہیں تو بس سارا مسئلہ جو ہے بنیادی طور پر ٹھنڈے طریقے سے اگر بات کریں تو فیل گڈ فیکٹر کریٹ کرنا ہے. وہ نہ صرف وہ مکان خالی کروا لیا جائے گا، 5 کروڑ روپے آپ پہ جرمانہ، اور یہ قومی اسمبلی سے پاس ہو جاتا ہے. یہ عوام دوست حکومت ہے. کیسے آپ یہ قانون منظور ہو گیا قومی اسمبلی سے کہ یہ وہ تو ہوش آ گیا. اللہ تعالیٰ زندگی دراز کرے. وہ سینیٹر پرویز خان ہے، ان کی توقعات پر وہ پورا بالکل ان کو یہ ایڈریس کرنے کو بھی، یعنی ایکنالج کرنے کو بھی آمادہ نہیں ہے. میرا یہ خیال تھا کہ شاید اس بجٹ کے بعد میرے لیے سانس لینا بھی دشوار ہوگا. وی آر ناٹ دیئر، لیٹس بی فیئر. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار. ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے اسلام آباد ایکارڈ پر بات کی، اور آف کورس گلوبل لیول پر بھی اور پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن ایک اور بات جو پچھلے ہفتے بھی ہم نے ڈسکس کی تھی وہ تھی بجٹ 2026-2027. اب وہ بجٹ پیش جب ہوا تو اس کے بعد کچھ چیزیں ایکسپیکٹڈ تھیں جو اس پروگرام میں بھی ڈسکس کی گئیں کہ شاید اب جو دباؤ ہے وہ ایز آلویز عوام پہ آئے گا، ان لوگوں پر آئے گا جو ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں، اینڈ اوبیسلی کوئی اچھی خبر نہیں آئی. بات اب یہ ہے کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے بعد یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید اس حکومت کی فیوچر خطرے میں ہے. اب کیا خطرے میں ہونے کی وجہ صرف یہی ہے کہ عوام کے اوپر اب دوبارہ سے بوجھ ڈالا گیا ہے اور لوگ ان سے خوش نہیں ہیں، یا کیا اور ریزنز ہیں، اور وہ ریزنز آخر کیا ہیں؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے اور دیکھیں کہ آخر جو بجٹ جس کا بڑے دنوں سے انتظار تھا وہ آ تو گیا ہے، لیکن کیا اس کے کچھ اچھے ریپرکشنز ہوں گے اس حکومت کے لیے یا برے؟ کیونکہ فی الحال تو لگ رہا ہے کہ شاید اچھی خبریں نہیں آ رہی. اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس حکومت کی فیوچر کیا ہے، اور اس کے بعد اس عوام کی کیا فیوچر ہے، اور کیا اس کے بعد ہم کوئی اچھی ڈیولپمنٹس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یا بری؟ السلام علیکم نصرت صاحب. سر، بہت دنوں سے بجٹ کی بات ہو رہی تھی، 2-3 دفعہ ڈیلے بھی ہوا، پھر پچھلے ویک ہم نے ڈسکس کیا جس دن بجٹ آنا تھا. سر اب آئے ہوئے 1 ویک تو ہو چکا ہے، خبریں بھی آ چکی ہیں بجٹ کے حوالے سے. سر، ڈو یو فیل کہ یہ حکومت کی فیوچر اب خطرے میں پڑ گئی ہے اس بجٹ کے بعد، یا ہمیشہ کی طرح عوام کی فیوچر خطرے میں پڑ گئی ہے؟ میرا دیکھیے بات سنیں میری، ہم لوگ بس کہانی گیری یہ پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے نا ڈوم اینڈ گلوم کی سٹوریز کریں تو وہ بکتی ہیں. لیکن اگر دیانتداری کی بات کریں تو آپ کو یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ جتنے برے حالات تھے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو بجٹ آیا ہے وہ اتنا ٹف نہیں ہے جتنا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. یس، تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کو انکم ٹیکس میں رعایات ملی ہیں. دوسرا، انہوں نے ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے ماہرین معیشت بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ اس ملک میں پراپرٹی پہ پیسہ لگاتے ہیں جب تو پیسہ پھنس جاتا ہے، وہ بزنس میں نہیں لگتا، تو ڈسکریج کریں جی پراپرٹی ٹیکس اینڈ پراپرٹی انویسٹمنٹ. اب ہر ملک کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، ایک ثقافت ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ یار سر پہ اپنی چھت ہونی چاہیے، یہ ہسٹوریکلی ہے ہمارا. تو گزشتہ 6 سالوں سے یہ نام نہاد ذہین و فطین افراد جو ہمارے اکانومسٹ ہوتے ہیں وہ پیچھے بڑھ گئے کہ جی باجی والوں کا کام ہو رہا ہے، یہ کیا ریئل اسٹیٹ مافیا آ گیا، یہ وہ مافیا ہوگا، یقیناً ہوگا. سیمنٹ کا بھی تو مافیا ہے،
بینکنگ کا بھی تو مافیا ہے, So, ہر شعبے کا مافیا ہے. ہر بزنس ہر فیلڈ کا ہوتا ہی ہے. اینی وے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں تو اکثر اپنے دوستوں کو جب وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان سے صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ یار ایک بندہ ہے کوہاٹ سے, وہ بیچارہ گیا ہے یو اے ای, وہاں پہ وہ ٹیکسی چلا رہا ہے, وہ اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتا ہے, اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اسلام آباد میں یہ ایک بن رہی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی, تو آپ اتنا مہینے کے پیسے دے کر لے لیں, تو وہ خرید لیتے ہیں اس خیال سے یار چلو یہ بچی بڑی ہوگی تو یہ بیچ دیں گے پلاٹ, تو اس کی یا مکان بنا کے وہاں شفٹ ہو جائیں گے, یا ویسے ہی یار ایک پڑا رہے تو چلو ایک, کیونکہ اب وہ صبح اٹھ کے یہ تو نہیں دیکھے گا کبھی بزنس ریکارڈر پڑھ رہا ہے کہ کون سی, وہ بھائی وہ ٹیکسی ڈرائیور کا بھائی ہے, خود بے روزگار ہے, اس کے بعد نوکری نہیں ہے, یا اس کی بیوی ہے, تو وہ اس بیچاری کے بعد پیسے آتے ہیں تو جو کہتی ہے بھائی یہ اتنے بچائے میں کمیٹی, تو اس کا بھائی یا کوئی ملنے والا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی یہ کوہاٹ شہر میں وہاں پہ یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے, تو ایسا کرو یہ 10 مرلے کا پلاٹ لے لو. خیر اب انہوں نے کہیں جا کے ریئلائز کیا کہ خو یار یہ تو جیم ہو گیا. اب وہی لوگ جو پہلے یہ گفتگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب اتنی ساری انڈسٹریز ہوتی ہیں, سیمنٹ کا ہوتا ہے, لوگوں کا روزگار ہوتا ہے, اور یہ سریا بکتا ہے, اور پھر الیکٹریسٹی کے وہ چیزیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, کیونکہ مکان بنے تو ظاہر ہے بہت ساری چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ دہاڑیاں لوگوں کی لگتی ہیں, تو ادھر بھی کوئی ریلیف انہوں نے دی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے انڈسٹریلسٹ حضرات کو بھی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ابھی تک ہمارے ہاں یہ جو عام دکاندار طبقہ تھا وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتا تھا, تو انہوں نے وہ جو ایک اسکیم بنائی ہے کہ جی آپ یہ ون کو میں غالباً 25,000 روپیہ سال کا دے کر تو آپ کی دکان کے باہر وہ لگ جائے گا کہ اس نے یہ پیمنٹ کی ہے, اور یہ یعنی کہ سیل پوائنٹ ہے, اس کی جو وہ جو خریداری ہے وہ اب ریکارڈڈ ہے انکم اس کی, تو وہ جو پھٹی لگی ہوگی اس میں کوئی کسٹم انسپیکٹر داخل نہیں ہوگا, ورنہ یہ کہ عام طور پر ریسٹورانوں میں ادھر ادھر گھس کے ساتھ میں 2 بندے ساتھ ملائے, کسٹم انسپیکٹر صاحب جو ہیں بیٹھے ہوئے, ابھی یہ لاؤ ابھی وہ لاؤ, اوپر کوئی پیسہ نہیں دینا, یہ کہ ٹھیک ہے ایک قسم کا. تو اس سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح کک سٹارٹ کرنے کی کوشش کی جائے اکانومی کو, لیکن اصل جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو صحیح جو ایشو جو بن رہا ہے اس گورنمنٹ کا کہ لوگوں کی دانست میں یہ اپریل 2022 سے اس ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں, وہ درمیان میں جو انوار اللہ کاکڑ آئے تھے ان کا پیریڈ انہیں یاد ہی نہیں ہے, تو ان کو زمانے یاد آتے ہیں کہ یار جب میاں صاحب تھے تو انہوں نے تو لاہور موٹر وے بنایا, ایکسچینج یہ وہ, اسلام آباد انفراسٹرکچر ہو رہا تھا, یہ تجارتیں ہو رہی تھیں, انڈیا کے ساتھ بھی کوئی بہتری کے تعلقات, اس کے ساتھ بھی تجارت کے وہ, پھر وہ ٹرین سروس بھی چل رہی تھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ابھی یار کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی 5 سالوں سے, بالکل چیزیں جامد ہیں حکومت کے تو انہوں نے 5 سال, تو وہ ایک فیل گڈ فیکٹر پیدا کرنے میں جنریٹ کرنے کا کام رہے, وہ نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہوتا تھا کہ عام طور پر ہمارے ہاں جتنے بھی وزرائے اعظم رہے ہیں وہ لوگوں میں بہت جاتے تھے, کبھی جلسہ کر رہے ہیں, جلوس کر رہے ہیں, کہیں چلے گئے. یعنی اگر آپ یاد کریں تو نواز شریف صاحب جب 90 میں وزیر اعظم بنے تھے پہلی مرتبہ, تو اس کے بعد اکثر وہ یعنی مختلف شہروں میں اگر کہیں ناگہانی کو واقعہ ہو گیا وہاں چلے گئے, کوئی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے, کوئی جلسہ کر لیا کہیں کسی جگہ کوئی, اور وہ بھی ان کا وہ پبلک انٹریکشن نہیں ہو رہا, کوئی بیانیہ نہیں بن رہا کہ لوگوں میں جا کے, مطلب پبلک کے یہ ساتھ عوامی آدمی نہیں وہ ہے, برج نہیں
گیپ جو ہے وہ نہیں یہ ہو پا رہا. شہباز شریف صاحب ہی لکس مور لائک اے ٹیکنوکریٹ وزیر اعظم Yes, sir. rather than a political وزیر اعظم. تو اس کی وجہ سے ایک لفظ جس کو کہتے ہیں نا فیل گڈ فیکٹر وہ نہیں کریٹ وہ ہو نہیں پایا. ہو رہا. اس میں پھر یہ ہے کہ بہرحال لوگوں میں ایک اداسی کا، ایک تھکن کا، ایک بیزاری کے جذبات ہیں. سر اب تو سروائیول کوئی بس ہے. پسند کرے یا نہ کرے. جب اس کا اظہار کرتے ہیں میرے جیسے لوگ تو کہتے ہیں لے جی نصرت جاوید جیسے لوگ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. حکومت نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی اگر فرض کریں کہ شہباز صاحب کو ہٹا کے کوئی اور ٹیکنوکریٹ لانا تو ان سے اچھا ٹیکنوکریٹ کون ہوگا؟ سر یہ تو ہے ویسے ان سے بہتر. اور یہ اتنے اچھے آدمی ہیں یہ کہ یہ تو اپنے آپ کو اسرٹ ہی نہیں کرتے ہیں اور ہر ایک کو خوش رکھنا بنا کے رکھتے ہیں. اور انہوں نے اپنی یہ جو ڈپلومیٹک چارم ہے وہ دکھاتے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بھی لی، گفتگو کر لی. یہ ابھی ایران امریکہ کرائسس وغیرہ وغیرہ، تو ان کو ہٹا کے کس کو لائیں؟ کون؟ سر صرف یہ کہہ دینا کہ حکومت ناکام ہے از ناٹ انف. اس کے بعد پھر پلان اس کیا کے ہے؟ بعد کون آئے؟ مطلب کون بیک اپ پلان کہ کیا؟ جی شہباز صاحب نہیں تو یہ. تو باقی میکسیمم کیا ہو سکتا ہے کہ جی آپ کوئی یہ اسی طرح کے ارینجمنٹ میں کچھ لوگوں کو کہ جی یہ کو اچھا پرفارم نہیں کر رہے کابینہ کے لوگ، اور یا باقی دوسرے لوگوں کو بھی لے کر آپ زیادہ قومی حکومت بنا لیں. اب آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، بڑا جھگڑا وگڑا ہوا، بڑی لڑائیاں پہ رنڈی ہوئی کہ جی گلگت بلتستان میں میرا مینڈیٹ چھینا جا رہا ہے. بالآخر کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مل کر ہی اب حکومت بنائیں گے نا. یہی فیصلہ ہوگا. ہم نے جی بی الیکشنز پر بھی کی تھی بات کہ یہ تو لوگ اتنے خاص کوئی وہ پاپولر نہیں ہے وہی لوگوں میں. صورتحال اگر حالات اتنے فرض کریں دگرگوں ہیں تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو ہیں وہ یہاں پہ بھی مطلب پہلے بھی تو تھے نا. اپریل 2022 سے 2024 تک وزیر خارجہ تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب. تو اب دوبارہ وہ وزیر خارجہ بن کے ڈپٹی پرائم منسٹر بن جائیں. میں ایک بات کر رہا ہوں مطلب یہ تو، لیکن لوگوں کو وہ احمد فراز صاحب کا شعر ہے خرکت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے. اس میں پھر رونق لگانے کے لیے، لوگوں کی امید بڑھانے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصل واڈا صاحب جیسے بھی افراد دے رکھے ہیں ہمیں. رب کا کرم ہے، وہ رونق لگا دیتے ہیں. آئے 8-9 پروگراموں میں بیٹھے، تھرتھلی مچائی، ہر ایک گھبرا گیا. بس دیکھا جی بس فیصل واڈا جب بولتے ہیں تو بس وہ بولتے ہیں تو ٹکا کے بولتے ہیں اور ایسے نہیں کہتے. وہ آخر اتنے دنوں بعد بولنے لگے فلاں گیا. تو مجھے فوری طور پر ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے. اس میں اگر فرض کریں ان 2-3 مہینوں میں یہ اگر کسی نہ کسی طرح تھوڑا بہت انہوں نے یعنی پراپرٹی کو جو ریلیکسیشن دی ہے وہ کو رونق لگ گئی، دریسنا ایران امریکہ کے تعلقات بہتر نہ صحیح مطلب جنگ نہ ہو، جنگی رک جائے تو شاید نہیں جنگ تو رکی ہوئی ہے لیکن یہ کہ اس کا اور یقین ہو کبھی تیل کی ترسیل بھی رہے گی یہ وہ. تو ہمارے ہاں سستا اگر تیل ہو جائے میسر کافی تعداد میں تو کاسٹ آف لیونگ میں کمی آ سکتی ہے. اس سے لوگ کو تھوڑا بہت بہتر محسوس کریں گے. نہیں سر وہ بھی تھوڑا اس کے نتیجے میں پھر نہیں اتنا لمبا پروسیس تو نہیں ہے کہ اگر فرض کرو نا کہ اگر آئندہ 2-3 مہینوں میں تیل کی قیمتیں ایک مناسب سطح پر آ جائیں. ابھی تو بس یہ کیا جا رہا ہے نا، پہلے تو ایک دم سے بڑھاتے ہیں تو پھر کبھی 4 روپے کبھی 8 روپے اور کبھی اس طرح پھر بٹس اینڈ پیسز میں کم ہوتے ہیں. تو
میرا مطلب یہ ہے کہ سسٹین وے میں اگر سگنیفیکنٹ ریلیف 3 مہینے میں ہو جاتی ہے تو سر وی کین ایکسپیکٹ کہ شاید کوئی دوسرا جو امپروومنٹ. انہوں نے دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لایا ہے تو وہ اس کی وجہ سے بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ ایک میرا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایونیوز انہوں نے کھولے ہیں. یہ محسوس ہوا ہے کہ دے آر وانٹ ٹو ناؤ فوکس آن اکانومی. اس میں ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہے کہ ہمیں قرضوں کی ادائیگی کے لیے سود کی ادائیگی کے لیے اور ایک ڈیفنس کی صورتحال ہے ہماری، اس کے لیے ہم لوگوں کو صوبوں کو یہ مجبور کرنا پڑا کہ بھئی آپ اپنا سرپلس بھی بنائیں اور یہ کہ آپ اپنے ترقیاتی منصوبے کم کر کے تو مرکز کو پیسے دیں. اس میں یہ ہے کہ صوبائی حکومتیں جس طرح اپنے جو کر رہی تھیں وہ رونق والے پروگرام ظاہر ہے وہ افیکٹ ہوں گے. سر پنجاب حکومت، سندھ، کے پی کے، بلوچستان حکومت ساری. لیکن اس میں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو بہت بڑی جو بدقسمتی ہے، ہم تو یہ یعنی چسکا فروشی میں لگے رہتے ہیں. دیکھیے کتنے لوگوں نے بیٹھ کے سنجیدگی سے یہ پروگرام کیا ہے کہ مئی میں جنگ ہوئی تھی گزشتہ برس، 2025. آج 1 سال گزر گیا ہے. سندھ طاس معاہدہ انڈس بیسن ٹریٹی معطل ہے. اس تعطلی کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کی مرضی، جب چاہے وہ ہمارے دریاؤں کا پانی روکے، جب چاہے وہ اس کو کھول دیں. کھول دے اور اس کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے. اب نقصان وہ ہمارا. لانگ ٹرم یہ بھی کر رہا ہے کہ دریائے چناب کا پانی بھی غائب کر دے. تیسری اس سے بھی زیادہ بڑی جو بدقسمتی ہو رہی ہے جس پہ کسی کی توجہ نہیں ہے، یہاں پر بھی گزشتہ 2-3 مہینوں سے ہمارے سندھ کے جو زیریں علاقے ہیں کوٹری سے آگے، وہاں پر تقریباً آدھا پانی میسر ہے. لیکن سر اور وہ پرسیپشن کیا بنتا ہے جی پنجاب چوری کر جاتا ہے. عموماً ہوتا ہے کہ جو اوپر والے اپر ریپیرین کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر لوگوں کا شبہ ہوتا ہے جی وہاں سے چوری کر لیا گیا. کیونکہ سر وہاں پہ شاید پانی کی وہ ایکسیس ان کے پاس ذرا زیادہ ہوتی ہے، ایزی ہوتی ہے، تو اس لیے انہیں لگ رہا ہوگا کہ وہی لے لیتے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اب ہمارے دریاؤں کے جو ماخذ ہیں وہ ہیں گلیشیئرز. کتنے گلیشیئرز باقی رہ گئے ہیں، کتنے پگھل گئے ہیں. چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاؤں، سندھ جو ہمارے تمام دریاؤں کا باپ ہے جس کو اباسین ہم کہتے ہیں، اس کا جو جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں یعنی پانی کا اصل بہاؤ جو آتا تھا وہ گلیشیئر ہے. وہ سونم پور سونم گم کے پاس ہمارے مقبوضہ کشمیر میں جگہ ہے، وہاں پہ گلیشیئر تھا ایک سجاور، اس کا نام تھا، یس سجاور. آئی ایم سوری وہ میری اس میں جغرافیہ بڑا کمزور ہے تو، لیکن مجھے اس گلیشیئر کے بارے میں تازہ ترین رپورٹس اس وقت بین الاقوامی میڈیا میں ہو رہی ہیں کہ وہ 95% ختم ہو گیا ہے. 95%. 70 کلومیٹر ہوتا تھا گلیشیئر، 75 نہیں 57 کلومیٹر. دوبارہ کہہ رہا ہوں 60 کلومیٹر سے 3 کم، یعنی اب پتہ ہے کتنا ہے؟ 2.5 کلومیٹر. یعنی وہ 5% گلیشیئر رہ گیا ہے کیونکہ برف ہی نہیں پڑ رہی ہے.
کلائمیٹ چینج کی وجہ سے برف باری جو ہے ہمارے دریاؤں کے جو ماخذ ہیں ان علاقوں میں برف باری کم ہو رہی ہے. تو اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ مودی سرکار جو ہے انہوں نے انڈس بیسن ٹریٹی کو جو ہے وہ بند کر رکھا ہے، یعنی معطل کر رکھا. مزید سر پرابلم. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو پانی جتنا رہ گیا ہے اس میں بھی وہ اب سرنگیں لگا کے اسے اپنی طرف منتقل کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہماری تو کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں. اب اصل مسئلہ تو ہماری سفارتکاری کا امتحان اب ہے کہ اب ہم دنیا کے آگے جا کے روئیں، فریاد کریں کہ یار ہم نے تیسری عالمی جنگ رکوائی. ہم ایران امریکہ داڑ شٹل کرتے رہے، کبھی اس کے گھٹنے پکڑ، کبھی اس کے گھٹنے پکڑ. یار ہماری تو بقا کا مسئلہ ہو رہا ہے، ہماری تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہو رہا ہے. خدا کے لیے ہماری مدد کریں، خدا کے لیے فورس انڈیا. یہ ایک معاہدہ ہے جو پاکستان اور بھارت کی جنگوں کے باوجود برقرار رہا. اب کیا ہو رہا ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعرات کے دن جب وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر کی تو وہ بھی یہ بات کہنے کو مجبور ہوئے کہ اگر آپ اس کو اسی طرح معطل رکھیں گے تو پاکستان کا بچہ جنگ لڑے گا. مطلب ایسی جارحانہ تقریر کرنا پڑ رہی ہے. سر انڈیا کو میسج دینے کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں نا، کہنی پڑ رہی ہیں. میسیجنگ نہیں ہے خدا کے لیے بابا، میری بقا کا مسئلہ ہے کہ یہ بالکل بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب مجھے پانی ہی نہیں ہوگا، میری ساری ایک ویسے ہی میرے ساتھ قدرت ظلم کر رہی ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو اور اس کے بعد بھی جتنا پانی میسر ہے وہ بھی اگر انڈیا چرا لے گیا تو پھر ہمارا تو میں کیا، یہ نہیں کہ میں تو ایتھوپیا ایک زمانے میں جو قحط سالی تھی، تو پھر میں بجائے بھوکا مرنے کے میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا جی ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے، پھر دیکھی جائے گی کیا کریں. یہ ایشوز ہیں جن پہ غور طلب بات ہے. لیکن یہ سے مزہ نہیں آتا نا. وہ چھوڑو وہ گل کرو، یہ جا رہے کہ نہیں وزیر خزانہ؟ بھائی اب وزیر خزانہ کیوں جائے بھائی؟ اتنے چاؤ سے لے کر آئے، بینکر تھے اورنگزیب صاحب، تو وہاں سے ان کو لائے گئے اور لائک اٹ اور ناٹ، چاہے ان پہ یہی تھا کہ لوگوں سے ملتے ملاتے نہیں، کمیونٹی گیٹ نہیں کرتے. اب یہ بجٹ پیش کرنے کے بعد سے وہ مسلسل 1-on-1 انٹرویوز دینا بھی شروع ہو گئے ہیں. تو بس ٹھیک ہے، تو بس سر پھر کمیونیکیٹ تو کر رہے ہیں نا. تو بھائی آپ کمیونیکیٹ بھی کرنا شروع ہو گئے تو کیوں مطلب ان کو ہٹا کے کس کو وزیر خزانہ بنا؟ ایسا ہی ہے سر. ڈھار صاحب آلریڈی ایک قسم کے وزیر خزانہ ان چیف ہیں، بھائی ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. بجٹ کے حوالے سے جو مسائل ہوئے پیپلز پارٹی کے ساتھ، جو غلط فہمیاں تھیں، اس کو کس نے دور کیا؟ اسحاق ڈار صاحب نے. بھائی ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے ہی انہیں انگیج کیا نا. اب وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پر ان کے پاس ایک ہسٹورک وہ بھی بن گیا کہ وہ اپنا ایران امریکہ اس کا کریڈٹ بھی تو ان کو جائے گا نا ہسٹوریکلی کہ ہی واز دی فارن منسٹر. کیا خیال ہے؟ تو وہ کیوں اس کو وزارت خارجہ کو چھوڑے؟ انہیں تو ڈپلومیسی اور پلس یہ کہ ان کے پاس ایز ڈپٹی پرائم منسٹر اختیارات بھی ہیں، انگیج بھی وہ کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری بجٹ سے غائب تھے نا پیپلز پارٹی کی ٹاپ قیادت. تو پھر یہ کہ جمعرات کے دن تقریر کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، جمعہ کے دن راجہ پرویز اشرف صاحب نے خطاب فرمایا. تو آئی مین ٹو سے کہ مجھے یہ ہے کہ سارا مسئلہ جو ہے بنیادی طور پر ٹھنڈے طریقے سے اگر بات کریں تو فیل گڈ فیکٹر کریٹ کرنا ہے، اور یہ بہت بری طرح ناکام رہی ہے. سر جو
آئی تھنک ہم بہت دفعہ کہ لوگوں کو محسوس ہوگا یار یہ بڑی ایکٹیو سی گورنمنٹ ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہی ہے. سر 2022 سے لے کے اب تک تو کریٹ ہو ہی جانا چاہیے تھا فیل گڈ فیکٹر. وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ عوام یہ تنگ آ ہے چکی کہ عوام تک وہ بات نہیں بن رہی، اور دوسرا یہ انگیج نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو. لوگوں کو یہ بالکل ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. سر لوگوں کو اعتماد میں بہرحال مطلب کہ اگر آپ ایسی حماقت آپ سوچ سکتی ہیں کہ قومی اسمبلی سے ایک بل پاس ہو گیا، آپ نے ساری زندگی کی جمع پونجی کر کے بی آپ نے اگر ایک بدقسمتی سے مکان کھڑا کر لیا تو وہ کسی ٹیک کمپنی کو پسند آ گیا تو انہوں نے کہا یہاں ہم نے ٹاور لگانا ہے. تو آپ نے کہا جی نہیں، ہم نے تو ہمارا یہ 10 مرلے کا تو گھر ہے اور اس میں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے، تو ہم تو سوچ رہے تھے ایک اور کمرہ بنا لیں کیونکہ ہمارے بیٹے کی شادی ہم نے کرنی ہے. تو آپ کو نہ صرف وہ مکان خالی کروا لیا جائے گا، 5 کروڑ روپے آپ پہ جرمانہ، اور یہ قومی اسمبلی سے پاس ہو جاتا ہے. یہ عوام دوست حکومت ہے. یہ غیر ملکی سامراج جو آتے ہیں جب آپ پہ قبضہ کرتے ہیں آپ کے ملک پہ تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ زمین میری، اب نکلو. تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنیز میں دے رہے ہیں ٹیک کمپنیز کی صورت میں، نظام تو اور کوئی پوچھنے والا نہیں. کیسے آپ یہ قانون منظور ہو گیا قومی اسمبلی سے؟ وہ تو ہوش آ گیا، اللہ تعالیٰ زندگی دراز کرے. وہ سینیٹر پرویز خان ہے قومی اسمبلی، وہ ادھر سینٹ میں پیپلز پارٹی کی، ہوئے گا یہ کیا پاس ہو گیا کہ کوئی مطلب سر چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، کوئی بھی آئے اور کہہ دے کہ بس ہمیں ٹیک کمپنی کے لیے جگہ چاہیے. نہیں. اور آپ اگر انکار کریں گی بی تو آپ کو 5 کروڑ روپے تک کا جرمانہ، نکلیں مکان بھی، ساری زندگی کی کمائی لگا کے. بھائی حسرت. اچھا مجھے فرض کرو میرے یہ پردادا کے زمانے سے میرے پاس گھر ہے، انہیں پتا ہے یہاں لگانا ہے، اور ساتھ پیسے بھی دو. تو یہ تو منگولوں کا لشکر اگر پاکستان پہ قبضہ کرے گا، میرے منہ میں خاک. تو وہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہوگی جس زمانے میں وہ سینٹرل ایشیا سے غارت گر آتے تھے. وہ اسی وقت اور آپ اسی ملک میں رہ کر یہ قانون بنا رہے ہیں اپنے، اور میرے نمائندے بنتے ہو. یہ چیزیں ہیں جس پہ لوگوں کو غصہ آتا ہے. سر یہ کیسے پھر عوام فرینڈلی حکومت ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے بہرحال سر فیل گڈ فیکٹر دور کی بات، آپ لوگوں کی بنیادی ضروریات آپ ان سے چھین رہے ہیں. اس طرح کے اس پہ اس طرح کے قوانین دے رہے ہیں کہ بچوں مکان بنا لیا تم نے، یہاں پہ ٹاور لگے گا، بس ختم، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. M5G نا اگر وہ ٹرمپ بھی سائن کرتا ہے، دس از ڈیجیٹل ورلڈ. سر لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں لیکن ہم 5G کو سیلیبریٹ کریں. آپ 5G کر رہے ہیں. سر وہ تو یہی پوچھیں گے 5G ہے کیا. لیکن میں یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح لوگوں پہ غصہ بہت ہے، جیسے میرے ابھی اینگر نکلا ہے نا سارا. لیکن کیا یہ اینگر کوئی سر لوگوں سے آپ 5G کی بات کہیں گے، کھانا نہیں ہے میرے پاس، 5G کیا ہوتا ہے؟ ہم خالی یعنی سیاپا فروشی کر سکتے ہیں ابھی فی الحال، کوئی اسٹرکچر میں مجھے کوئی. لیکن سر آل اینڈ آل بات یہی ہے کہ یہ جو حکومت ہے میسولی انپاپولر لوگوں کے ساتھ، تو خطرہ لوگوں کی توقعات پر وہ پورا بالکل ان کو یہ ایڈریس کرنے کو بھی، یعنی ایکنالج کرنے کو بھی آمادہ نہیں ہے. یہ ہے لیکن چلی جا رہی ہے خدا کا سہارے. تو سر بس پھر ہم یہ ایسے ہی چلتے رہیں، یا دیر ہیز ٹو بی سم اینڈ ٹو دس. لیکن اب وہ کیا ایک پینفل کا انتخاب کریں، کیا پینفل اینڈ ہوگا یا ایک کوئی آئندہ انتخابات کا انتظار کریں، کیونکہ جمہوریت بھی تو ہے نا، ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے پاکستان. جی ہاں، لیکن خود کہتے ہیں کہ ہائیبریڈ ہے، تو شاید ہائیبریڈ میں کچھ ایسے ہی ہوتا ہے. اٹس انفارچونیٹ سر کہ آپ نے پروگرام کے اسٹارٹ میں تو کہا کہ بجٹ سے اتنی بری خبریں نہیں آئیں جتنی ہم نے ایکسپیکٹ کی تھی، لیکن پھر بھی بات نہیں کر سکتا، انفیئر بات نہیں کر سکتا. انفیئر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے زیرو امید تھی. میرا یہ خیال تھا کہ شاید اس بجٹ کے بعد میرے لیے سانس لینا بھی دشوار ہوگا.
وی آر ناٹ دیئر، لیٹس بی فیئر. اور کچھ امید کے چراغ ایک دو جلائے گئے، اللہ کرے کہ وہ جل جائیں اور جلتے رہیں اور اس تیز ہواؤں کے دوش پہ نہ پڑے. بس سر آف کورس بات وہی ہے کہ ہم تو ابھی صرف ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر سکتے ہیں. وی ڈونٹ نو فار شیور کہ پھر آخر کتنی آسانی آئے گی یا مزید مشکلات بڑھیں گی. لیکن سر چیزیں تو پوائنٹ اس طرف ہی کر رہی ہیں لیٹس سی کہ چیزیں ٹف ہونے والی ہیں. لیٹس سی، آئی ڈونٹ تھنک سو. ابھی تو اپیرنٹلی جو یعنی جیسے پیس بھی رہتا ہے، آپ ریورس بھی کھلی رہتی ہے، تو پھر سر اور ہمارے یہاں بھی کچھ ہوتا ہے. آئل ڈیزل پرائسز سگنیفیکنٹلی نیچے آئیں گی. تو اور بہت ساری چیزیں جیسے یہی جو انیشیٹوز ہیں جو ابھی اس بجٹ میں ہیں، لیٹس ہوپ کہ کوئی فیل گڈ فیکٹر کی طرف کوئی کک اسٹارٹ کر دیں اکانومی کو. وی کین اونلی ہوپ. سر پچھلے پروگرام کو بھی ہم نے اسی نوٹ پہ ختم کیا تھا کہ امید پہ دنیا قائم ہے، تو اس کا بھی آئی گیس سر یہی اینڈنگ ہوگی. جی ناظرین بات وہی ہے کہ بجٹ آ گیا، اتنے شاید ایشوز نہیں تھے جس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن بات وہی ہے کہ ابھی بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حکومت کو عوام کے لیے ایڈریس کرنا ضروری ہے. اینڈ ایز آلویز فیل گڈ فیکٹر وہ کریٹ نہیں کر پائے انفارچونیٹلی. لیکن بات وہی ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے، تو آخر اس حکومت کی کیا فیوچر ہوگی اور اس کے بعد عوام کی کیا فیوچر ہوگی یہ تو وقت ہی بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.